अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, लेकिन इन ख़बरों में से कुछ मखसूस ख़बरें जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपके सामने उन पर तजिया होगा। और वो एक शॉर्ट समरी है, यानी चाइना के अमूर। और क्योंकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं, तो उनके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। फिर चाइना के साथ जितने भी अमूर डिस्कस होते हैं या जिनकी वो ताल्लुकात बेस पे हम चलते हैं, उनको मौजूद गुफ्तगू बनाया जाएगा। इसके साथ साथ कराची की सूरत हाल है। कराची में एक इजाफी ज़िला बना दिया गया, यानी अब ज़िलों की तादाद 7 हो गई है, तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ सियासत और वक्त और हालात ने इजाज़त दी तो मज़ीद ख़बरें भी डिस्कस होंगी। लेकिन मैं चलता हूँ अपने मेहमान शख्सियात की जाना, बल्कि मेहमान शख्सियत जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साइनोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमूर चीन, कॉलम निगार और तजिया कार हैं, मोहतरम जनाब ज़मीर आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी अखबार की जानिब। और एक और मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, लेकिन वो ऑनलाइन होंगी हमारे साथ, और जैसे ही उनकी शिरकत होती है तो मैं उनका तारुफ भी कराऊंगा और आगे गुफ्तगू का हिस्सा भी होंगे वो। लेकिन ज़मीर साहब, सबसे पहले आपके पास कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम दौरे पर चीन पहुँच गए हैं, और दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा दोस्त मुल्क की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे, कोरोना और बाहमी ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर बात होगी, और बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? ये दौरा जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो इस वक्त इस ख़ित्ते में तेज़ी से जियोपॉलिटिक्स में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके पेश नज़र ये दौरा ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चीन से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, टाइम टेस्टेड है, आल वेदर है, उसमें हमें कभी कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके पेश नज़र ये दौरा एक ज़्यादा अहमियत का हामिल इस तरह हो सकता है कि अब पाकिस्तान और चीन दो मुल्क ऐसे हैं, शेयर डेस्टिनी, कि हम दोनों के नसीब और मुक़द्दर मुश्तरका हैं। तो हमें एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करना होगा। जो चैलेंजेस आने वाले हैं, यकीनी बात है उन चैलेंजेस का पाकिस्तान शायद तन्हा आसानी से मुकाबला ना कर सके। तो इस किस्म का दौरा जो है इस वक्त पे इंतहाई अहमियत का हामिल है। हकीकत ये है कि ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है ये इसका दूसरा दौर है। पहली दौर जो था ये पिछले साल 2019 के मार्च में हुआ था। वैसे तो हमारे बहुत से फोरम पे मुलाकातें होती रहती हैं, हाईएस्ट लेवल पे भी होती रहती हैं और डेलीगेशन लेवल पे भी होती रहती हैं, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है ये शुरू हुआ था लास्ट ईयर। ये इसकी दूसरा दौर है और यानी ये इसको दूसरी बैठक आप कह लें, दूसरी मुलाकात कह रहे हैं, या फेज़ 2 का नाम ले लें किसी भी हवाले से। लेकिन अहम बात तो ये है कि जो पहला हमारा स्ट्रेटेजिक दौर था, उसी हवाले को अगर देखते जाएं तो वो कितना कामयाब नज़र आता है, और इन द लॉन्ग रन अब हम फेज़ 2 की जानिब बढ़ रहे हैं तो वो कितना कामयाब, या उसमें क्या? मैं इसे इस नज़र में देखता हूँ कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, चाहे ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग था या इससे पहले, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, जितना भी अरसा था, हमारे ताल्लुकात चीन के साथ कभी कोई इशू नहीं रहा। लेकिन पिछले दौरे के बाद आज तक जो अचीवमेंट हुई हैं वो ये हुई हैं कि हम दोनों में ज़्यादा हमआहंगी पैदा हुई है, ख़ासकर कश्मीर के इशू पे, ख़ासकर इंडिया के इशू पे, लद्दाख के इशू पे हमारी हमआहंगी बढ़ी है, हमारा तावन और बढ़ा है, हम मज़ीद एक पेज पे आए हैं। ये अचीवमेंट है। लेकिन क्या ये एंड है? नहीं, अभी तो हमारे बहुत लंबा सफ़र है, अभी तो और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। हमने सबके लिए एक मुश्तरका लाहेअमल बनाना है। इसके अलावा इस दौरे की एक ख़ास जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इस साल के आखिर में सर्दियों में उनका प्रोग्राम है पाकिस्तान के दौरे का। और आपको पता है जब हाईएस्ट लेवल की डेलीगेशन आते हैं, लीडरशिप आती है, तो उससे पहले बहुत सा होमवर्क करना होता है। मैं चूँकि डिप्लोमेट रहा हूँ, मुझे पता है कि एम्बेसी क्या कुछ करती है। इन दौरों से पहले तमाम अमूर तय किए जाते हैं, नीटी ग्रिटी डिटेल में तक जाते हैं। मसलन अगर चीन के सदर आएंगे
تو وہ کہاں ٹھہریں گے, کس گاڑی میں بیٹھیں گے, کس راستے سے جائیں گے, ان کے ڈیلیگیشن میں کون کون لوگ شامل ہوں گے, کن کن لوگوں سے ملاقات ہوگی, کھانے کا مینیو تک ڈسکس ہوتا ہے, اتنی نیٹی-گریز میں جاتے ہیں. یہ تو میں صرف آپ کو لاجسٹک اور کے ارینجمنٹ بتا رہا ہوں نا, لیکن حقیقت میں دونوں ملکوں کے درمیان بہت سے معاہدے طے پاتے ہیں. وہ معاہدے پہلے سے سب طے شدہ ہوتے ہیں, صرف صدر کی آمد پہ وہ وٹنس کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے متعلقہ جو منسٹریز ہیں یا ادارے ہیں وہ سائن کرتے ہیں. تو وہ ساری ڈیٹیل, وہ ساری چیزیں ابھی سے طے ہونا شروع ہو گئی ہیں, بلکہ کچھ عرصہ پہلے سے اس پہ کام شروع تھا. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ فارن آفس جو ہے ہمارا اس پہ کافی ایکٹیو تھا. صحیح, یعنی دورہ اتنی اہمیت کا حامل ہے اور لازم بات ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوں گے, اور دوسرا یہ فیز آپ کو نظر آ رہا ہے, دوسرا دور نظر آ رہا ہے. تو اسی کو تھوڑا سا مزید میں آگے بڑھاؤں تو جو پروجیکٹس ہیں, جس طرح ہم سی پیک بڑا کامن استعمال کرتے ہیں, تو سی پیک کا بھی کوئی فیز 2 ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بریف کریں. جو فیز 1 تھا سی پیک کا نا, اسے ہم نے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ کا نام دیا گیا تھا. اس کی جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو فیز 2 کے لیے تیار کیا جائے. بیسیکلی سی پیک جو ہے نا پاکستان کے اکنامک اپلفٹ کا ایک پروجیکٹ ہے. صحیح. لیکن اکنامک اپلفٹ کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس ایک سرٹن انوائرمنٹ ہوں گے. مثلا پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا آج سے 5-7 سال 8 سال پہلے, وہ بجلی کی شارٹیج کا تھا. ہماری انڈسٹری بند ہو رہی تھی, ٹیکسٹائل انڈسٹری خاص کا یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہو رہی تھی, اس لیے کہ بجلی نہیں تھی. اور اگر کوئی انڈسٹری والا اپنی پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے, وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, وہ کمپٹیٹیو نہیں ہو سکتا, مارکیٹ میں اپنا پروڈکٹ بیچ ہی نہیں سکتا. تو جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھے اس میں سب سے زیادہ اہمیت پاور جنریشن کو دی گئی. اور الحمدللہ ود دا کمپلیشن آف سیورل نیو پاور پروجیکٹس, کچھ پاور پروجیکٹس ہمارے بہت شارٹ ڈیوریشن میں تیار ہو گئے, جیسے کول پاور پلانٹ تھے وہ 18 مہینے میں تیار ہو کے آ گئے, اور 18 مہینے میں انہوں نے پروڈکشن شروع کر دی. اور اب میڈیم ٹرم کے جو ہیں چھوٹے ہائیڈرو پاور پلانٹس تھے آ گئے ہیں میدان میں, اور کچھ لانگ ٹرم پاور پلانٹس تھے جو لانگ ٹرم پروجیکٹس تھے جن کا ڈیوریشن 5 سال سے لے کے 15 سال تک ہو سکتی ہے, ان پہ کام تیزی سے جاری ہے. تو ہمارا جو سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ پاور کی شارٹیج تھی. اور میرے خیال میں کسی ملک کی انڈسٹریلائزیشن کے لیے پاور از دا موسٹ امپورٹنٹ. ناٹ اونلی کہ سفیشینٹ پاور سپلائی بٹ آلسو کمپٹیٹیو پرائس پہ پاور سپلائی ہونی چاہیے, سستی بجلی ہونی چاہیے. اس کے لیے موجودہ حکومت نے بہت سے انیشیٹو لیے, اور آئی پی پیز کے ساتھ ہماری حکومت نے نیگوشیٹ کیا, ری نیگوشیٹ کیا. جب معاہدہ ہو جاتا ہے نا تو اس پہ دونوں پارٹیاں باؤنڈ ہوتی ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کریں, لیکن کچھ اس میں ایسے فلاس تھے جسے ری نیگوشیٹ کیا گیا, اور حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر دوسری پارٹی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نظر آتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ کامیابی ہے, بہت کامیابی ہے ہم نے جو معاہدہ کیا ہے, اور بلکہ کہیں کہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل ایسی کر لی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں بہت ایک انہونی سی بات ہماری حکومت نے کروا لی ہے, کیونکہ جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو ایوری باڈی اسٹینڈ بائی دا معاہدے کے مطابق کام ہوتا ہے نا. اب انہیں ری نیگوشیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر وہ انکار کرتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, وی آر باؤنڈ, لیگلی باؤنڈ, ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے. لیکن ہماری حکومت نے ری نیگوشیٹ کیا اور ان کے پرائسز کو نیچے لے کر آئے. زمین صاحب مجھے تھوڑا سا ایک اجازت چاہیے ہوگی, کیونکہ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ اس وقت صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب ہیں جو واشنگٹن سے ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام امیر صاحب کو میرا سلام. السلام علیکم فیض صاحب. السلام جناب. ہیلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب میری مجھ تک آپ کی آواز آ گئی, اور میں ایکچولی ناظرین کو بتا رہا تھا آپ کے حوالے سے کہ صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن سے. فیض صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ضمیر احمد آوان صاحب, سائنالوجسٹ ہیں, ماہر امور چین, اور چین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور میں آپ کی جانب بھی آؤں گا, میں ذرا یہ گفتگو تھوڑی سی مکمل کروں وہ جملے جو ضمیر صاحب بول رہے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, پورے پروگرام میں ڈسکس ہوتا رہے گا. جی ضمیر صاحب. اچھا, میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہا تھا
کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے بجلی کے نرخ نیچے آئے ہیں، لیکن اس کا فائدہ امیجیٹلی کنزیومر کو شاید نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ڈیڈ لاک بہت زیادہ ہے، تو اسے ہم کلیئر کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ایک بہت اچھی شروعات ہے اور اس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اور اسے نہیں، گورنمنٹ کیونکہ کے عام آدمی کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی، معاہدے کیا کر رہے ہیں، اشاریے کہاں جا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، انہیں تو ریلیف سے غرض ہوتا ہے. تو میں جانا واقعی وہاں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تھوڑی تاخیر سے ہوگا لیکن ہوگا، اور جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ واقعی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امپورٹنٹ آپ بات ہے. آئی بی پی سے کوئی جی معاہدہ جی کر لیتے ہیں اور ڈیل ہو جاتی ہے. جی جی. اچھا، وہ جو بات سی پیک کی ہوئی تھی نا فیز 1 کی نا، تو وہ جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھے اس میں زیادہ فوکس ہمارا پاور پروڈکشن پہ تھا، تقریباً 60 سے 70% کام پاور پروجیکٹس پہ تھا. پھر تھوڑا سا کام ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ موٹر ویز بنانے پہ تھا. ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری دور دراز علاقوں میں بہت اچھی پائی جاتی ہیں لیکن منڈی تک وہ نہیں آ سکتی، شہر تک ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی ہیں، خراب ہو جاتی ہے، خاص کر ایگریکلچر پروڈکٹ. سب سے اچھا سیب، سب سے اچھا خوبانی، سب سے اچھی چیری وہ گلگت اور اسکردو میں ہوتی ہیں، لیکن وہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے بائی ایئر از ویری مچ ایکسپینسو، اور بائی روڈ جو ہے وہ اگر ایک دن لگ جاتا ہے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ ہمارا اچھا خاصا فوکس تھا. بہت سی پاکستان میں روڈز اور موٹر ویز اور ہائی ویز ڈیولپ ہوئی ہیں جس سے ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا ٹائم شارٹ ہو گیا ہے اور فاسٹ ڈلیوری ہو گئی ہے، اور اکنامکس جو سائیکل ہے وہ سپیڈ اپ ہو گیا ہے. صحیح، اور یہ دورہ اسی حوالوں سے بڑی اہمیت تو کا یہ حامل ہے. فیز 1 تھا. اب فیز 2 کی طرف جب جاتے ہیں تو صحیح. اس میں ایکچوئل جو ہیں وہ کام ہو رہے ہیں جن کا بہت جلدی اکنامک امپیکٹ نظر آئے گا، جیسے انڈسٹریلائزیشن ہے، ایسی زیز ہیں، اور اگر ریلوے. صحیح، میں ان کی تفصیلات میں بھی جاتا ہوں. میں ذرا بات کرنا چاہوں گا فیض رحمان ضرور صاحب سے. ضرور ضرور. فیض صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ضمیر احمد آبان، اور میں نے بتایا کہ ماہر امور چین ہیں، سائنالوجسٹ ہیں، اور ون اینڈ اونلی یعنی پاکستان میں واحد شخصیت ہے جن کے پاس سائنالوجی کی ڈگری ہے اور بینگ اے سائنالوجسٹ. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت چین کے دورے پہ ہیں، چین پہنچ گئے ہیں، اور یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کے حوالے سے دوسرا دور شروع ہونے والا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی، اور یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے تعلقات کے حوالے سے، علاقائی امور کے حوالے سے، اور کورونا پینڈیمک جس کا ہمیں سامنا رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیے، یہ جو اس کی وجہ پیش کی گئی ہے، اور خود ہمارے وزیر خارجہ نے باقاعدہ ایک ویڈیو میسج کے ذریعے یہ بتایا قوم کو کہ یہ دورہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیے تقریباً 1.5 سال بعد جو اسٹریٹجک ڈائلاگ جو دونوں میں چل رہا ہے، وہ 1.5 سال بعد اس کا دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے. اچھا، اور پھر یہ میری بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. ایک بات تو یہ کہ جو ایک کنٹینیوس ڈائلاگ ہے، اور وہ وزیر خارجہ کے لیول پر اس پہ 1.5 سال دوسرے راؤنڈ کے لیے کیوں لگا، نمبر 1. اچھا، نمبر 2 یہ کہ اس کو صرف اس سے سی پیک سے جوڑنا، میرا خیال ہے ضمیر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم شاید ہمارے پاس جو معاشی ترقی ہے اور جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ صرف ابھی 2-3 سال پہلے سب کچھ کام شروع ہوا، اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا. الیکٹرک کا جو معاملہ ہے اور جو پاور جنریشن کا معاملات ہیں وہ اس دور میں پچھلے 2 سال میں زیادہ ہمارے پاس بگڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر انڈسٹری کو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ریلیف ملا، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے خبروں میں اس وقت جو آپ کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ تو سینہ پیٹتے ہوئے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر وقت. اور دوسری بات یہ کہ جو آج جیسے آپ نے خود رانا صاحب ابھی فرمایا کہ جو اس کا براہ راست فائدہ کہاں ہو رہا ہے، آخر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کراچی، لاہور اور جتنے بھی جو بڑے شہر ہیں وہاں پر جو عوام کے ساتھ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 10-10 گھنٹے ابھی بھی بجلی غائب ہے. اچھا، اس کے بعد جو چلیے ایک طرف تو بجلی کا غائب ہونا ہے، لیکن جو بجلی پہنچانے کا جو پورا ایک نظام ہے وہ ذرا سی بارشوں سے پورا درہم برہم ہو جاتا ہے، پوری اس کی لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. چین کا دورہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو انٹرنیشنل جو ایک گلوبل ری الائنمنٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے. اس کا محض ایک سی پیک سے تعلق نہیں ہے، بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. وزیر خارجہ نے کچھ دنوں پہلے ایک بیان دیا OIC کے بارے میں، سعودی عرب کے بارے میں، پھر اس کے فوراً بعد ایک چائنا کا دورہ کرنا. اچھا،
اب ایک طرف تو مطلب یہ کچھ بات سمجھیں، میں اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ خطے میں توازن کا ہے. سفارت کاری ہماری متوازن ہونا چاہیے. یہ ہمیں ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک زیرو سم گیم ہے، کہ اگر چائنا، ایوان صاحب بیٹھے ہیں یہاں اور ہمارے پاس بہت چائنا کے تو بہت ایکسپرٹس ہیں موجود ہیں پاکستان کے، ہر بالکل اسکرین پہ نظر آتے ہیں، لیکن سائنالوجسٹ جو کہ باقاعدہ جنہوں نے تحقیق اور پوری ایک تعلیم کے بعد ظاہر ہے یہ کہ مقام حاصل کیا، تو مجھے خوشی ہے. لیکن میں خود ان سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ہماری ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہم ادھر اور کے معاملے میں جا کے پھنس جاتے ہیں. یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم اپنے جو بہت ہی ریجنل اسٹرانگ الائز ہیں، جو ہماری جو مسلم ورلڈ میں جو ہمارے الائنسز ہیں، ان کو ہم جپرڈائز کیے بغیر چائنا سے، ایران سے اور جو دیگر جو ممالک ہیں ان سے ہم اچھے تعلقات کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم امریکہ کے ایکسپنس پہ، سعودی عرب کے ایکسپنس پہ یا کسی اور ریجنل پاور کے ایکسپنس پر ہی چائنا سے تعلقات استوار کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا یقیناً اس وقت بہت آگے جا رہا ہے، بلکہ ابھی جو اسٹیٹسٹکس آئی ہیں اس میں یہ کہ چائنا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کار پروڈیوسنگ کمپنی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کنٹری ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے خود پاکستان میں جو اس کا بالکل نہ صرف ایک نیبر ہے بلکہ بہت ہی کلوز الائی ہے، آپ نے پاکستانی اسٹریٹس پر کتنی چائنیز گاڑیاں دیکھی ہیں. تو ظاہر ہے صحیح. کہ خود ان کا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا جو کہ اتنی کاریں پروڈیوس کر رہا ہے اور ان کی اپنی جو لوکل ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو کیا اس کو وہ گاڑیاں، وہ چیزیں کیا ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہیں؟ تو یہ کئی چیزیں ہیں جن کو میں چاہتا ہوں، میں نہیں بالکل کوشش ٹھیک ہے. کرنا میں آپ پوری کی کوشش ہے. کیونکہ آپ کی آواز ضمیر آوان صاحب سن رہے ہیں، ضمیر احمد آوان صاحب، اور وہ ذاتی طور پہ لازم بات ہے یہ جواب بھی دیں گے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا سائنالوجسٹ کا، تو میں نے ایک جملہ بولا تھا وین اینڈ اونلی، اور یہ واحد شخصیت ہیں واقعی. اس کے علاوہ یہ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں وہاں پہ، اور ماہر امور چین سے مراد بہت سارے لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں جیسے کوئی سیاسی یا حکومتی تعلقات کی بنا پہ کسی چیز کو جاننا. تمام امور پہ انہیں مہارت حاصل ہے. لیکن آپ کی یہ تمام سوالات جو ہیں، یہ جو باتیں ہیں، وہ ضمیر صاحب سے میں ان کا جواب لوں گا. لیکن یہاں پہ ضمیر صاحب اور فیض صاحب، مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. وقفے کے بعد یہ گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. لیتے ہیں شارٹ بریک. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، سائنالوجسٹ، ماہر امور چین، کالم نگار اور تجزیہ کار محترم جناب ضمیر احمد آوان صاحب، اور صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب، جو ہمارے ساتھ واشنگٹن سے ہیں، آن لائن ہمارے ساتھ وہ پروگرام کا حصہ ہیں. لیکن ضمیر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے فیض صاحب سے. فیض صاحب نے کچھ سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے یہ پوچھنا چاہا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی معمولات ہیں جو ہم چائنا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آخر وہ سارے کے سارے محرکات محدود یا باقی معاملات اوور آل کیوں نہیں ڈسکس ہوتے؟ جو ابھی آپ سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی، وہ اس اینگل میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا صورتحال ہے پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات کی؟ چین اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جو فیض بھائی نے کہا کہ 1.5 سال لگ گیا، اتنی تاخیر سے کیوں ہوا، تو بنیادی طور پہ ہمارا یہ ڈائلاگ جو ہے وہ انفارمل طریقے سے آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ کمیونیکیشن رہتی ہے، تھرو فارن آفس، تھرو ایمبیسی، اور ہر طریقے سے ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ اسٹریٹجی ڈائلاگ ایک اسپیسیفک ٹرم استعمال کی گئی تھی، یہ سال میں ایک ہی دفعہ ہونا چاہیے تھا. اس دفعہ مارچ میں چونکہ پینڈیمک تھا اور وہاں پہ چین میں اس وقت یہ پیک پہ تھا، تو چین میں نہیں ہو سکا. جب چین میں حالات بہتر ہو گئے تو پاکستان میں یہ پیک پہ چلا گیا، تو اس وجہ سے یہاں سے لوگ نہیں جا سکتے تھے. یعنی یہ تاخیر کی وجہ یہی ہے. کووڈ-19 واز ریزن. کوئی اس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. چائنا اور پاکستان 100% آن دا سیم پیج. ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، بہت اس میں زیادہ پختگی آئی ہے، زیادہ کلوزنس آئی ہے. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں جو ہے. سوال تھا ان کا کہ ان کا سوال کا تاخیر یا یہ جواب. ڈائلاگ دوسرا یہ بات ہے کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے پاکستان میں شارٹ ٹیمپرڈ ہیں اور تھوڑے سے اوور ایموشنل ہیں.
سعودی عربیہ کے متعلق جو بیانات بازی ہوئی ہے میں اس سے بہت زیادہ مایوس میں ہوا. اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، لیکن جو بھی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے تو کل یہ جملہ بول دیا ہے کہ پاک سعودی عرب تعلقات مضبوط ہیں، کوئی کشیدگی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو دفتر خارجہ کے بیانات ہوتے ہیں یہ ایک سرکاری بیانات ہوتے ہیں. صحیح. میں چونکہ سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب کا پہلے بیان کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی، صحیح، اور بالکل. اس میں زیادہ تر لوگوں نے سعودی عربیہ کے خلاف بیانات دیے اور پرو ترکی سینٹیمنٹ بہت زیادہ تھے. میں نے اس چیز کو ضرورت کو محسوس کیا اور پھر میں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا، اور وہ آرٹیکل میں نے جو پبلش کیا اور وہ میں نے پھر ظاہر بات ہے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کی کہ ہم نے دونوں سے تعلقات رکھنے ہیں، ہم نے ایک ایک کاز پہ دوسرے سے تعلقات نہیں بنانے ہیں. بالکل. اور جو فیض بھائی نے کہا ہے کہ ہم امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لوگ خود جو ہے پبلک جو ہے وہ اس قسم کے سینٹیمنٹ بے شک رکھتی ہو، حکومتی سطح پہ ایسا نہیں ہوتا. خاص کر میں چین کی مثال دیتا ہوں، میں چونکہ چین میں بہت سال رہا ہوں، مجھے نہیں، پتہ ہے انہوں نے لفظ توازن استعمال کیا. توازن ہونا چاہیے. چین جو ہے، چین اس وقت انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، لیکن وہ انڈیا کے خلاف کوئی غلط بیان نہیں دیتا، کوئی ایکسٹریم بیان نہیں دیتا. صحیح. ابھی تک جو 2 دن پہلے ان کے فارن آفس کی پریس بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ چین اور ہندوستان 2 بڑی طاقتیں ہیں، اور چین اگر ہندوستان ترقی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چین کے لیے بہت مفید ہے، تاکہ دونوں بڑے ملک ترقی کریں گے، دونوں بڑی معیشتیں ترقی کریں گی تو ہمارا اپورچونیٹیز اور بڑھ جائیں گی. کتنا پازیٹیو بیان دیا ہے. دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، بالکل. لیکن بلکہ وہ فارن لداخ کا آفس کے معاملہ تو بیانات سارے لوگ جی جانتے ہیں نا. چین نے امریکہ کے معاملے میں بھی جنگ جو ہے امریکہ نے چین کے خلاف لانچ کی ہوئی ہے. وہ ٹریڈ وار ہو یا میڈیا وار ہو، وہ امریکہ نے کی ہوئی ہے. چین حت الامکان کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرے گا، کوئی ایسا اگریسو بیان نہیں دے گا، کوئی انیشیٹ نہیں کرے گا. ریبٹل ضرور کرتا ہے، ریسیپروکیٹ ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھی بالکل ایک لاسٹ سٹیج میں آ کے بہت ہی نپے تلے اور بہت ہی مؤدبانہ انداز میں اس کا جواب دیتا ہے. امریکہ میں تو یہ ہے نا کہ ویڈیو اپالوجی صدر ٹرمپ نے صبح اٹھے ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا تو ٹویٹ کر دیا، لیکن چین میں ایسا جی نہیں جی، ہوتا. فیض صاحب. چین میں ایسا نہیں ہوتا. چین میں نہیں، اب دیکھیں، ہاں ان کی بات اچھی ہے، میں ان کی باتیں ظاہر سننا چاہتا ہوں، لیکن ایک تھوڑا سا میں جو نہیں، آپ کی بات درست ہے کہ آج کل تو خیر امریکہ کی جو پالیسی ہے ظاہر ہے وہ ایک ٹویٹ پہ چلتی ہے. خود ٹرمپ صاحب اب دیکھیے، جیسے اب انہوں نے آج یہاں صبح ٹویٹ کر دیا کہ جی میں اپنی جو لیموزین کار ہے، میری آرمرڈ جو پریزیڈینشیل کار ہے، اس کے گڈ ایئر والے ٹائرز کو چینج کروا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیموکریٹس کا ساتھ دے دیا، اور پورے امریکہ سے یہ اپیل کی کہ آپ ان ٹائرز کو بوائے کاٹ کریں. تو خیر یہ عجیب و غریب سلسلہ ہے، اور ڈومیسٹک پالیسی بھی ہے، پھر ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کی جو ایک اوور آل جو اسٹیبلشڈ پالیسیز ہیں مختلف مقامات پر، اور خصوصاً پاکستان کے لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کافی حد تک کنسسٹنسی ہے. اس میں آپ کو اتنی زیادہ ایک اتھل پتھل یا ایک رولر کوسٹر کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا کم از کم. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک اس پہ اتنی آپ کی ریسرچ ہے، اتنا آپ وہاں رہے ہیں، پڑھے ہیں، آپ نے زبان پہ بڑا عبور حاصل کیا ہے، تو آپ نے ایک اچھی بات کی کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے درمیان کوئی دراڑ نہیں ہے، اور ہم دونوں ممالک ایک پیج پر ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ایک پیج کا لفظ، اتنا ایکسپریشن ہم لوگ اتنا یوز کر رہے ہیں آج کل پاکستان میں کہ اب وہ بھی اپنی معنویت کھو چکا ہے. مجھے یہ بتائیے، اگر ہم چائنا اور پاکستان سب ایک جیسا سوچتے ہیں اس ریجن کے حوالے سے، تو کیا ہمارے سارے مفادات کی بات کر رہا ہوں میں، کیا ہمارے سارے مفادات بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو تمام مفادات ہیں وہ محض چائنا سے دوستی میں ہی پورے ہو سکتے ہیں، اور ایسا کوئی کہیں بھی ایسے کسی مفاد کا ہم دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے؟ آپ کا اسسمنٹ، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اچھا، اس طرح ہے کہ پاکستان ایک سورن اسٹیٹ ہے، ہماری اپنے مفادات ہیں، ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، بقا کی جنگ. چین ہماری مدد کر سکتا ہے، جہاں پہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں وہاں پہ یہ تعاون بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے. لیکن یقینی بات ہے چین کی اپنی منزل ہے، ہماری اپنی منزل ہے. چین کے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں. ہم دوست ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اپنی بقا کی جنگ ہم نے خود لڑنی ہے. کل کو اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے. چین صرف ہمیں ایک
ताउन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, जो उससे मुमकिन मदद है वो हमें कर सकता है, लेकिन हमारे बिहाफ पे हमारी जंग नहीं लड़ेगा। हमने अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहिए। ये हमारी कौम को ये समझ आना चाहिए। बल्कि मैं फैज साहब उसी सवाल को मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि सऊदी अरब के हवाले से जो कहा जा रहा है, क्योंकि तर्जमान ने ये कहा है कि पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत हैं, कोई कशीदगी नहीं है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इवन कल की जो तकारीर हुई जिसमें सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म भी थे, यानी उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर यही कहा है। और एक साथ मैं एक और जुमला जोड़ दूँ, जो इसराइल के हवाले से बात हो रही थी, इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, ये वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं और सदर मुमलिकत भी। तो इस सारी सूरत हाल को क्लियर होने के बाद कैसे देख रहे हैं फिर इन तमाम अमूर को और इन मामलात को? ये चीज़ें इतनी आसानी से क्लियर नहीं होती कि आप एक इंतहाई इनफॉर्मल और अंदाज से एक टीवी इंटरव्यू में आप जो चाहें आए, जो भी आपको जो भी दिमाग में आए आप बातें कर दें, और फिर दूसरे दिन बाकायदा उसकी तौसीक़ की जाए, यही दफ्तर ख़ारजा उसकी तौसीक़ करे कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है ओआईसी के बारे में, सऊदी अरब के बारे में। और बाकायदा देखिए वहाँ पर सिर्फ ऐसी बात नहीं हुई कि नुआंस्ड हुई हो जिसमें कुछ थोड़ी बहुत एक जो बीच में ग्रे एरिया रख के बात, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कि ये ऐसा है, ईदर और, या तो ये हो या तो ये हो। तो वो मैं नहीं समझता कि ये कुछ वजाहतें किसी काम की हैं। लेकिन एक बात देखिए, अगेन गोइंग बैक टू चाइना, चूँकि ज़मीर साहब इस वक्त हैं, तो यहाँ चूँकि वाशिंगटन में पाकिस्तान से हमारे बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स वगैरह आते रहते हैं, फिर यहाँ पर भी काफ़ी सीनियर लोग मौजूद हैं, तो उनसे जो बात हुई है, तो एक दफ़ा एक इंतहाई सीनियर डिप्लोमेट हैं आजकल, एक बहुत सीनियर लेवल पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि चाइनीज़ ये कहते हैं कि हमसे सीखो कि हम लोग देखो किसी एक तनाज़े के हल के लिए कई सौ साल इंतज़ार करते हैं, और उसकी मिसाल उन्होंने मकाओ की दी, हांगकांग की दी, और अब इवन जो ताइवान पे जो इशू चल रहा है उनका, तो उनमें जो सब्र है और पेशेंस है वो सदियों, दहाइयों पे नहीं सदियों पर मुहित होता है। चाइनीज़ का जो सब्र है और उनका जो इंतज़ार है, तो उन्होंने जो ये बात की थी चाइनीज़ ने, वो की थी हमारे लिए कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर पे भी आप लोग जो है थोड़ा सा सब्र करें और एक मामला को खुद ब खुद निमटने दें। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सॉरी ये काम तो हमारे राना साहब का है, लेकिन चूंकि आप एक नहीं जरूर करें, आप सहाफत का माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, और नो डाउट के ज़मीर साहब से ये सवाल बनते हैं, मैं शायद उस तरह ना पूछ पाऊँ, आप जरूर पूछें। मेरे अपने फ़ायदे के लिए मैं अपनी थोड़ा से इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ कि इंटरेक्शन है चाइनीज़ के साथ, तो आप ये समझते हैं कि वो अंदरूने खाना हमारे लोगों को कुछ समझा रहे हों कश्मीर पे भी, हालांकि उनका मामला जो अभी लद्दाख पे जो हुआ है, ज़ाहिर है वो 100% मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हाथ में गया वो मामला, और वो जो मोदी ने जो धमकियां दी थी कि हम यहाँ भी दाखिल हो जाएंगे, उस पेशकदमी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा वो एक एलिमेंट साबित हुआ है। तो क्या चाइनीज़ हमको थोड़ा सा अपने जो इन मामला पर थोड़ा स्लो डाउन करने की तलकीन कर सकते हैं, और उसको क्या कंडीशन कर सकते हैं अपनी किसी मदद से, अपनी एड से? नहीं, देखिए ये जो लद्दाख में जो कुछ हुआ है वो हमारा मुश्तरका मफादात के मातहत हुआ है। आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं जो समझता हूँ वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंडिया चूँकि जम्मू कश्मीर लद्दाख पे उसका कंट्रोल था, और पिछले साल अगस्त 5 को ना उसने उसे यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया, और फिर उसे वहाँ पे अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ा दी। वहाँ पे एयर स्ट्रिप बना रही, एयर बेस बना रहे थे, और मिलिट्री मूवमेंट ज़्यादा हो गई थी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया था ताकि हम किसी भी पेश कदमी के लिए तैयार हो जाएं। बेसिकली इंडियन का ये इरादा था कि चूँकि वो जो दर्रा खुंजराब है, खुंजराब पास जो है, उसके वो बिल्कुल करीब थे, वो चंद किलोमीटर का डिस्टेंस है जो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ज़मीर साहब माज़रत, क्योंकि ये काम मुझे ही करना है जो मैं अब करने जा रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा और ये गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ज़मीर साहब और फैज़ साहब लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, साइनोलॉजिस्ट, कॉलम नगार और तजियाकार मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद आवान साहब और सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। ऑनलाइन गुफ्तगू जारी है, लेकिन मैं जाऊँगा पहले ज़मीर साहब की जानब कि ज़मीर साहब वो जो गुफ्तगू फैज़ साहब ने आपसे कहा था कि उस पर आगे का। अच्छा, इस तरह ना कि हमारा जो ज़मीनी रब्ता है चीन के साथ वो बहुत थोड़ा सा इलाका है। हिंदुस्तान की ये कोशिश थी कि वो ज़मीनी रब्ता चीन से ख़त्म हो जाए ताकि सी पैक का जो ज़मीनी रब्ता है, लैंड रूट है, वो कट ऑफ हो जाए। तो ज़ाहिर बात है ना चीन ये चाहे इजाज़त देगा ना पाकिस्तान इसकी इजाज़त देगा। तो मेरे ख्याल में ये नागुज़ीर हो गया था कि चीन वहाँ लद्दाख में मदाखलत करे और हिंदुस्तान के इन अज़ाइम को एक कदगन लगाए। इस पॉइंट पे पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल एक मौक़िफ़ पे हैं, दोनों का मुश्तरका मुफाद है और मेरे हाल में इसका ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। और इस वक्त जो कश्मीर में हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है वो कमज़ोर हो गई है लद्दाख में चीन की मदाखलत की वजह से, और कम से कम फ़ौजी मदाखलत जो है अब हिंदुस्तान नहीं कर सकेगा। सही, बल्कि फैज़ साहब मैं आपकी जानिब भी आऊँगा और मज़ीद मुझे थोड़ा सा मज़ीद आगे गुफ्तगू करनी है। जिस तरह ज़मीर साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका या मफादात तो हैं ना, और जो भी एक्शन या एक्टिविटी होती है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल है कि मुश्तरका तौर पर फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। लेकिन मैं LOC के मामले पे पूछना चाहता हूँ कि LOC पे जो हट दर्मी बरकरार किए हुए है भारत, आखिर वो क्यों, उसमें क्या सोच है, क्यों नहीं बदलती वो सोच और वो बरकरार क्यों है हट दर्मी? देखिए, इसमें मेरा अपना एक जो इम्प्रेशन है, जो मैंने जो समझने की कोशिश की है, ज़ाहिर है वो इसमें ये आप कह सकते हैं कि वो मामले को अपने तौर पर डोमेस्टिकली और इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। वो बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान के साथ हम मुसलसल इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, और ज़ाहिर उसको फिर एक ग्लोरीफाई करके अपनी मीडिया के ज़रिए अपने आवाम तक पहुँचाते हैं। और दूसरा जो उनका अहम पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से वो इंगेज करके रखें, और यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि वो इस इंगेजमेंट से पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान होता है। इसके अलावा हमारी जो एक हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हमारी वहाँ जो रिसोर्स कहीं और उनकी सोच हो गई ना, बज़ाम खेश के नहीं, उनकी सोच के ताबे ये काम होगा। तो इंटरनेशनली क्या कोई लॉस या कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं है कि जिसको देखते हुए ये रोका जा सके या रुक सके? इंटरनेशनली तो देखिए, हम ये उतना ही हो सकता है जब जितने इंटरनेशनली ताकतवर हैं। अगर हमारे पास एक वर्ल्ड फोरम्स हैं जहाँ पर हम, और मैं अगेन गोइंग बैक टू हमारे शाह साहब का जो बयान है, उनको यही तो उनका एक फ्रस्ट्रेशन था कि इतनी बड़ी OIC और ये सब लोग बैठ के कोई कुछ क्यों नहीं कहता। वो इसलिए कुछ नहीं कहते कि उनके मफादात जो हैं वो एक हमारे बड़े फरीक के साथ ज़्यादा वाबस्ता हैं, या एक परसेप्शन कम अज़ कम यही है बनिस्बत हमारे, और हमारे शायद हमारे साथ अगर वो कुछ हमारा साथ देंगे तो अगेन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए आपको हर मामले पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, बशर्त ये कि आपके जो इंटरनेशनल, जो मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात हो। और मैं वही जो हमारे ज़मीर साहब से जो बात करना चाह रहा था, जो हो रही थी इससे पहले ब्रेक से पहले, कि आखिर हम ये अगर आप करेंगे कि सिर्फ एक तरफ अपने सारे एक बास्केट में सारे अंडे डाल देंगे चाइना के साथ ही, दूसरे ममालिक को, दूसरे जो इंटरनेशनल पावर प्लेयर्स हैं, तो फिर लामहला आपको इन जो छोटे छोटे आपके जो मसाइल हैं वहाँ पर सपोर्ट में बहुत मुश्किल होगी। तो यही जो हमारा इस वक्त जो एक बेहतरीन एक जो वो एक टूल है या जो वेपन है वो है तवाज़ुन का। और तवाज़ुन के लिए आपको ज़ाहिर है कि इतना ताकतवर होना ज़रूरी है, कम से कम इकनॉमिकली, कि अगर आपकी इकॉनमी इस काबिल है कि आप किसी एक मुल्क पर, किसी एक पावर पर मुकम्मल दारोमदार करके ना बैठे हों, तो आप ज़रूर इस काबिल होते हैं कि कुछ बातें कर सकें। देखिए, और फिर जो इसके डांडे मिलते हैं वो आपकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मिलते हैं। इमरान खान साहब से बहुत लोग खुश हैं, बहुत सी बातें सही हो रही हैं, और कुछ जो हमारे सदर मुमलकत ने जो बातें की हैं वो अल्लाह करे वो सारे नंबर्स दुरुस्त हों, बल्कि एक नंबर की तो खुद वज़ीर आज़म को तस्दीक करना पड़ी उनकी तकरीर में। तो जो असल बात यह है कि अगर आप सब पूरे मुल्क को साथ देखिए, इकोनॉमी भी एक चीज़ है, उसके साथ साथ फिर आपकी कौमी हम आहंगी, कौमी यकजहती, अगर कौम आपके साथ है, अगर सारे अवाम आपके साथ हैं, तो आप यकीनन हर इशू पे बहुत बड़ा ताकत के साथ एक मौक़िफ़। बल्कि मैं नबील साहब से कहूँगा कि ये जवाब थोड़ा इसका बढ़ा दें, यानी जवाब दे दें, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है। बिल्कुल तवाज़ुन होना चाहिए, हमें सारे एग्स जो हैं एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए।
اور میرے حال میں اگر ہماری ویژنری لیڈرشپ ہے تو اسے یہ توازن قائم رکھنے میں مشکل نہیں پیش آنا چاہیے. لیکن بائی جینیٹیکلی بائی ٹیمپرامنٹ ہماری جو قوم ہے اوور ایموشنل ہے, وہ ایک ہی طرف جھک جاتی ہے اور بہت انتہا تک چلی جاتی ہے, وچ از ٹوٹلی رانگ. اینڈ وی پیپل ہیو دا رسپانسبلٹی ٹو ایجوکیٹ دا ماسز. یعنی میں اگر اس جملے کو کنکلوڈ کروں کیونکہ وقت محدود ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی نفیس باتیں ہوتی ہیں اتنے نفیس ایکشن ہو جانے چاہیے, اور وہ ہو نہیں پا رہے. ضمیر صاحب, فیض صاحب, بہت شکریہ. وقت کی قلت کے باعث مجھے آپ سے اجازت لینا ہوگی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.